हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू ब्लॉग। थैंक यू सो मच जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इट वुड मीन द वर्ल्ड टू मी। यार आज यहाँ पे है सैटरडे मॉर्निंग है, तो सुबह उठ के मैंने थोड़ा बहुत काम किया जो मुझे करना था। मैंने कॉफ़ी पी ली है सुबह उठ के। आज मेरा कॉफ़ी पीने का दिल कर रहा था तो आई जस्ट हैड कॉफ़ी इन द मॉर्निंग। और अभी जो है मैंने सोचा कि आज मैं आपको बताऊँ, काफ़ी दिन से मैं सोच रही थी कि मैं ये वीडियो बनाऊँगी लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिलता। आपको पता है कि मेरी रूटीन किस तरह होती है वीकडेज़ में। आज मैंने सोचा कि मैं आज की वीडियो में आपको बताऊँगी लेज़र के बारे में कि मैंने लेज़र हेयर रिमूवल जो होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैंने क्यों करवाया, वेदर इट इज़ वर्थ इट और नॉट, और उसके प्रोज एंड कॉन्स एंड हाउ मच इट कॉस्ट, और इज़ इट रियली वर्थ द हाइप और नॉट। द स्टोरी गोज़ बैक टू 2016 में मैं कनाडा आई थी। वैसे भी इट डिपेंड्स, आपके हार्मोन्स पे डिपेंड करता है कि मेरी हेयर ग्रोथ ज़्यादा थी। तो जब मैं कनाडा आई थी मेरे साइड्स पे बहुत बाल होते थे और मेरे अपर लिप लोअर लिप मुझे बहुत ज़्यादा इस तरह होता था कि आपने एवरी वीक जाना है। इतने भी ज़्यादा नहीं थे, मतलब नोबडी वुड नोटिस, बट मुझे खुद अच्छा नहीं लगता था। मैंने डिसाइड किया कि आई शुड ऑप्ट फॉर लेज़र। यहाँ पे एक मॉल है तो ऑब्वियसली मॉल में तो हर चीज़ महंगी होती है, तो मैंने पहले वहाँ पे जाके पूछा सारा लेज़र वगैरह का और रिसर्च की थोड़ी बहुत, एंड आई डिसाइडेड टू गो फॉर इट। यार आपको अगर ये लग रहा है कि एक सेशन में आपके 100% बाल चले जाएंगे या आपकी बिल्कुल बेबी सॉफ्ट स्किन हो जाएगी, तो इट इज़ नॉट ट्रू। आपको काफ़ी सेशंस करने पड़ते हैं एंड आई वुड से पाकिस्तान में शायद काफ़ी सस्ता है, मुझे अभी पता नहीं है, लेकिन आई थिंक इतनी ज़्यादा सिटिंग्स महंगी नहीं होती यहाँ पे। इट इज़ लाइक जैसे मैं मॉल से करवा रही थी, ऑब्वियसली मॉल महंगा होता है, तब मुझे इतना पता भी नहीं था तो मैं मॉल से करवा ली थी। मॉल में इट वुड कॉस्ट मी पर सिटिंग का मुझे लगता था, आई बिलीव ये 2016 की बात है, मुझे लगते थे आई बिलीव $150 और $156 टैक्स वगैरह मिला के, टिप वगैरह मिला के वो बन जाते थे $170 पर सिटिंग। और पर सिटिंग आप जब फर्स्ट टाइम कराएंगे तो आपको ऐसे लगेगा कि कोई असर ही नहीं होता उसमें। ले आपको एटलीस्ट मेरे ख्याल से अगर आपकी ग्रोथ ज़्यादा है तो यू वुड नीड 10 सिटिंग्स एटलीस्ट। मैंने वहाँ पे करवाई तो वो इट वॉज कॉस्टिंग मी टू मच ओनली बिकॉज क्योंकि वो एक बड़े मॉल में था। देन ये मेरी यूनिवर्सिटी का टाइम था, तो एक दिन वैसे यूनिवर्सिटी जहाँ पे मेरी है वहाँ पे मुझे जगह मिली, वहाँ पे भी कोई डील लगी हुई थी लेज़र की। मैंने वहाँ जाके बात की तो उन्होंने मुझे आई बिलीव 6 सिटिंग्स मुझे उन्होंने दी इन $200, जहाँ पे मुझे एक सिटिंग $150 की पड़ी थी आफ्टर टैक्सेस एंड आफ्टर टिप $170। वहीं पे मुझे 6 सिटिंग्स जो पड़ी थी वो अराउंड लाइक 200 थी क्योंकि डील चल रही थी। तो मैंने वहाँ जाना शुरू किया। ये अब मैं आपको बता रही हूँ, जब मैंने 6 सिटिंग्स करा ली थी मॉल से, उसमें भी मेरी काफ़ी ग्रोथ कम हो गई थी, लेकिन मुझे लग रहा था कि आई वुड नीड मोर सेटिंग्स क्योंकि आप कभी भी 100% सेटिस्फाई नहीं हो सकते। वहाँ पे काम करती थी, उससे मेरी अच्छी बातचीत भी हो गई, तो उसने कहा कि जब तक तुम सेटिस्फाई नहीं हो तुम आ सकती हो, करवा सकती हो। तो खैर मैंने आज तक भी मैं उसके पास जाती हूँ। अब इस बात को 6-7 साल हो गए हैं, जबकि अब मुझे नहीं ज़रूरत, मैंने अपने फुल फेस का लेज़र कराया हुआ है, मुझे ज़रूरत नहीं है जाने की। फिर भी शी इज़ सो नाइस कि जब भी मैं चाहती हूँ कि यार इफ़ आई नीड इट तो मैं वहाँ जाती हूँ और मैं दोबारा से करवाती हूँ। लेकिन फिर अब जहाँ पे मैं रहती हूँ वो मेरी यूनिवर्सिटी से काफ़ी दूर है, तो इट्स अबाउट 40-45 मिनट्स ड्राइव। वो भी मसला नहीं है, लेकिन हिम्मत नहीं होती जाने की। यहाँ पे तो मुझे कोई और काम नहीं है, आई कैन ड्राइव फॉर 45 मिनट्स टू 1 आवर, मतलब आराम से। लेकिन द ओनली प्रॉब्लम इज़ कि यार हिम्मत नहीं होती, कभी कभी आप इतने टायरिंग हो जाती हो, तो इस चक्कर में मतलब मेरा लेज़र रह जाता था। और उसके बाद आई डिसाइडेड कि यार अब बहुत सेशन हो गए हैं प्रोफेशनली, जो मैंने करवाया था उससे मुझे बहुत फ़र्क पड़ा। अब आप ये बात सोचें कि 6-7 साल हो गए हैं इस बात को और मैंने आज तक वैक्स नहीं कराई अपने फेस की, और मैंने कोई थ्रेड नहीं करवाया क्योंकि लेज़र ने अपना काम कर दिया है, तो अब मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है। और उसके अलावा जो है उसके बाद मैंने आई बॉट दिस IPL लेज़र, आई थिंक इट्स कॉल्ड IPL लेज़र, येस IPL हेयर रिमूवल। तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। इट कॉस्टेड मी अराउंड, मुझे बिल्कुल याद नहीं है लेकिन मैं अपने अमेज़ॉन पे जाके देख के आपको बताऊंगी कि हाउ मच इट कॉस्ट। यार आई वुड नॉट रिकमेंडेड अगर आपने पहले प्रोफेशनली कहीं नहीं कराया है। द रीज़न फॉर दैट इज़ कि अगर आपने शुरू में प्रोफेशनली नहीं करवाया तो ये चीज़ आप पे असर नहीं करेगी। दिस इज़ ओनली कि आपने प्रोफेशनली कराया हुआ है और आपको थोड़ी बहुत जब ज़रूरत पड़ती है, जैसे अभी मुझे पड़ती थी तो मैं ऑल द वे यूनिवर्सिटी जाती थी, लेकिन अब मेरे पास ये है तो मैं घर पे कर लेती हूँ। और उसका ये फ़ायदा है कि आई हैव स्टार्टेड डूइंग इट ऑन माई हैंड्स एज वेल। मुझे बहुत फ़र्क पड़ा है, लेकिन इट वुड टेक अ लॉट मोर टाइम दैन द प्रोफेशनल वंस, दैट्स द ओनली डिफरेंस, बट इट्स टोटली वर्थ इट। इसमें जो है आपको काफ़ी टाइम आपका चल जाएगा क्योंकि, और एक और बात है कि आप अगर ये समझ रहे हैं कि फॉर एग्जांपल मेरे हाथों पे बाल है तो मैं उसको अगर
اس کو 100 دفعہ کروں گی تو وہ چلے جائیں گے. اس طرح نہیں ہوتا, آپ کو گروتھ کا ویٹ کرنا پڑتا ہے کہ آپ کے ہیئر ایک دفعہ گرو کر جائیں. کچھ ویکس آپ کو گیپ دینا ہوتا ہے, تو اس میں آپ کو کچھ ویکس کا گیپ دینا ہوتا ہے, اس کے بعد آپ کریں گے, کیونکہ آپ کو ہیئر کو اتنا ٹائم دینا ہوتا ہے کہ وہ گرو کرے. ادروائز اگر آپ 100 دفعہ پہ ایک جگہ پہ کریں گے تو اٹ ڈز ناٹ مین کہ وہ 100% کام کرے گا, کیونکہ اس میں بھی اس کو کیا بولتے ہیں, جیسے یہاں پہ آپ کو نمبر نظر آ رہا ہوگا, یہ نمبر لکھا ہوا ہے, تو صرف آپ اتنی دفعہ اس کو کر سکتے ہیں. تو یہ نمبرز کم ہو جاتے ہیں, جب یہ 0 پہ آ جائے گا تو اس کی مطلب ختم ہو جائے گا, تو یو کی ناٹ یوز اٹ اگین. لیکن یہ بہت زیادہ ہوتا ہے, آئی تھنک اٹس 6 ڈیجٹس, تو بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ. تو ابھی میں نے اتنا ٹائم یوز کیا تو اس کو کوئی اثر بھی نہیں ہوا, لائک آئی مین یہ کم نہیں ہوا, تو ابھی میرے پاس بہت ٹائم رہتا ہے. تو آئی اسٹارٹڈ ڈوئنگ اٹ ان مائی ہینڈز اینڈ آن مائی لیگس ایز ویل, سو دس از ٹوٹلی ورتھ اٹ. لیکن اگین اگر آپ نے پروفیشنلی پہلے نہیں کرایا تو دس از ناٹ گوئنگ ٹو ڈو اینی تھنگ. اگر آپ نے پروفیشنلی کرایا ہوا ہے, آپ کو تھوڑی بہت سیٹنگس کی اور ضرورت ہے, یو کین ڈو اٹ 100%. اور مجھے لگتا ہے یہ پاکستان جاتے ساتھ ہی میری بہن مجھ سے لے لے گی, وہ ساری چیزیں لے لیتی ہے, کیونکہ مجھے اتنا شوق بھی نہیں ہے. میں تو پھر یہاں پہ کیونکہ ایزیلی اویلیبل ہوتا ہے, مجھے مل جاتا ہے, تو میں ساری چیزیں اس کو دے بھی دیتی ہوں. جیسے میرے بہت سارے دوست ہیں, مجھے اتنے سارے گفٹس بھی دیتے رہتے ہیں, تو سارے گفٹ بھی وہ میں لے لیتی ہے. جیسے بیگز ہو گئے, یہ وہ سب وہ میں رکھ کے آ جاتی ہوں, کیونکہ پھر میں یہاں پہ اور لے لیتی ہوں, پھر میں واپس پاکستان چھوڑ کے آ جاتی ہوں, پھر لاتی ہوں, تو آئی ڈونٹ مائنڈ اٹ. خیر یہ بھی جو ہے مجھے لگتا ہے اس کا بھی آخری سال ہے میرے پاس, اور ڈائسن بھی میں نے لیا ہوا ہے, اور مجھے لگتا ہے اس کا بھی آخری سال ہے. بٹ ڈائسن کا میں نے سنا ہے کہ پاکستان میں یہاں والا نہیں چلے گا, پاکستان کے لیے آپ کو دوسرا لینا پڑتا ہے, کیونکہ وولٹیج کا فرق ہوتا ہے. تو آئی ایم ناٹ شیور اباؤٹ اٹ, اگر چلا تو میں اس کو دے دوں گی, نیور مائنڈ. اور میں نے آپ کو کیا بتانا تھا, ابھی خیر میں آپ کو اس کو یوز کر کے بھی دکھاتی ہوں کہ اس کو کس طرح یوز کرتے ہیں, اس کے کون کون سے لیولز ہوتے ہیں, اینڈ میک شیور کہ سیفٹی بہت ضروری ہے. اس میں آپ نے گلاسز ویئر کرنی ہوتی ہے, تو میک شیور آپ سیفٹی کا خیال رکھ رہے ہیں. پروز جو ہیں بہت سارے ہیں, پروز ہی پروز ہیں, لیکن کون مجھے آج تک کوئی نظر نہیں آیا. آئی کین سے اگر مجھے بولنا ہی ہے کوئی کون, آئی تھنک جو کون ہے ایک, اٹ ول ٹیک ٹائم, بٹ ایوری تھنگ ٹیکس ٹائم, ایوری گڈ تھنگ ٹیکس ٹائم, سو نیور مائنڈ. تو میں آپ کو دکھاتی ہوں ابھی کر کے بھی کہ اس کو کس طرح یوز کرنا ہے, کیا کرنا ہے. یار اس کے 1 to 9 لیول ہوتے ہیں. آئی اسٹارٹیڈ فرام 1, لیکن مجھے اتنا لائک درد برد نہیں ہوتا, تو آئی کین گو اپ ٹو 9 میں اوبیسلی آپ کو جلدی زیادہ وہ اثر کرے گا. تو اٹس اے گڈ تھنگ یار, آپ کی جان چھوٹ جاتی ہے. آپ نے آئی بروز کا شیپ چینج کروانا ہو سکتا ہے, تو سم پیپل دے آلسو گو فار براؤز, وہ اپنے آئی براؤز بھی کراتے ہیں, لیکن آئی ایم ناٹ ریڈی فار دیٹ یٹ. کہ یار ایک چیز ہے, آپ نے کبھی شیپ چینج کرانا ہو سکتا ہے, کبھی کیا, تو آئی کین ناٹ ٹیک دیٹ رسک. باقی بھی اس کو یوز کرتے ہیں, اور میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ ہاؤ اٹ ورکس. اور میں آپ کو مشین دکھا دوں کہ ہے اس کی مشین, اور اس کو کنیکٹ کرتے ہیں. اس کا جو چارجر ہے وہ واش روم میں پڑا ہوتا ہے, میں وہ لے کے آتی ہوں, پھر میں آپ کو ٹرائی کر کے دکھاتی ہوں. سو یو ہیو ٹو کیپ دس ان مائنڈ کہ کبھی بھی انسان کے 100% بال ڈسپیئر نہیں ہو سکتے. اگر آپ بہت اچھی جگہ سے بھی کروا رہے ہیں, اور آپ بہت ٹائم کے لیے بھی کروا رہے ہیں لیزر, اٹ از پاسبل کہ آپ کے 99% بال ڈسپیئر ہو جائیں, لیکن 100% نہیں ہو سکتے. دا ریزن فار دیٹ از کہ انسان کی باڈی میں جب تک وہ گرو کرتا ہے, آپ کے ہارمونس چینج ہوتے رہتے ہیں. ہارمونل چینجز کی وجہ سے آپ کی دوبارہ گروتھ ہو سکتی ہے. اوبیسلی اتنی زیادہ نہیں ہوگی, لیکن آپ کو ضرورت پڑ سکتی ہے. اس لیے میں نے اپنے لیے یہ IPL لیزر لیا ہے کہ کبھی اگر مجھے ضرورت پڑ گئی تو میں پھر, ابھی بھی میں کرتی ہوں, لائک آئی سیڈ کہ آئی اسٹارٹڈ ڈوئنگ اٹ ان مائی ہینڈ, آئی اسٹارٹڈ ڈوئنگ آن مائی لیگ, سو اٹس ٹوٹلی ورتھ اٹ. کر کے بھی دکھا دیتی ہوں, اور میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ میری گروتھ کتنی ہے. لائک اگین میں نے کوئی 7-8 سال سے ویکس نہیں کرائی ہے, and I never go for wax, I'll never go for wax again. تو ابھی میں نے ہاتھوں کا تو ریسنٹلی اسٹارٹ کیا ہے کروانا, تو اٹس گونا ٹیک سم ٹائم. 100% سیٹسفائڈ ود مائی فیس کہ میرا اب مجھے اتنی ضرورت نہیں پڑتی فیس پہ, لیکن ہاتھوں کے لیے اٹ ول ٹیک سم مور ٹائم. یار یہ اس کی مشین ہے, اب اس کو ہم ٹرن آن کر لیتے ہیں. اس کو میں نے سوئچ لگا دی ہے, میں گلاسز بھول گئی ہوں, تو آپ پلیز میک شیور جب بھی آپ اس کو یوز کریں ویئر گلاسز, کیونکہ آپ کی آئیز کو ہارم کر سکتا ہے. تو یہ دیکھیں یہ آن ہو گیا ہے, یہ بٹن ہے اس کا, اس کو آپ جب پریس کریں گے تو اٹ ول ٹرن آن. آئی تھنک اس کو تھوڑا سا پریس کر کے رکھنا ہے. یس دیکھیں یہ ٹرن آن ہو گیا, اب اس میں آپ کی آواز بھی آ رہی ہوگی. تو میں اس نمبرس کی بات کر رہی تھی, جیسے ہی آپ اس کو یوز کرتے جائیں گے, ود ایوری پریس, ود ایوری ہٹ, اٹ ول گو ڈاؤن, دا نمبرز ول گو ڈاؤن, اور یہ سارا 0-0 ہو جائے گا. لیکن یہ بہت زیادہ ہے, میں نے اس کو بہت یوز بھی کر لیا, لیکن اسٹل یہ بہت زیادہ ہے. تو اب آپ نے اس کو لیول, جیسے یہ 1 لیول ہے, 2 لیول ہے, 3 لیول ہے, 4, اینڈ اٹ گوز اپ ٹو لیول 9. اور لیول 9 اگر آپ شروع کیجیے گا 1 سے, اگر آپ نے جب آپ کمفرٹیبل ہو جائیں تو یو کین گو اپ ٹو 9. اب میں نے گلاسز نہیں پہنے ہوئے تو میں فیس کا نہیں کر سکتی ہوں, باقی میں آپ کو اپنے ہاتھ کا دیکھ کے دکھا دیتی ہوں. سو آئی گو ود لیول 1.
کیونکہ ایسے نا الٹا ہی ہو جائے. تو یہ دیکھیں اب میری کوئی بھی بہت میری کم گروتھ ہے, یہاں پہ بھی میری بہت کم گروتھ ہے. دس ول ریمین لائک دس, بٹ جب آپ کرتے جائیں گے تو اٹ ول ڈس اپیئر ون ڈے. تو اب اس کو یہاں پہ کر کے دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ دیکھیں جیسے میں نے رکھا تو فلیش کر رہا ہے کیونکہ اس نے سینسر کر لیا کہ کسی چیز پہ رکھا ہوا ہے. لیکن اگین میک شیور کہ یو ویئر گلاسز, ادروائز اٹس کوائٹ ہارمفل. تو میک شیور آپ گلاسز پہن کے کریں. تو اس کو ہم یہاں پہ چلیں فنگرس پہ, لیکن جہاں پہ بھی آپ کی بونز ہوتی ہیں وہاں پہ اٹ ول ہرٹ مور ان مائی اوپینین. تو یہاں پہ کر لیتے ہیں تھوڑا سا. تو میک شیور آپ اس کو دیکھیں نا, اپنی آئیز دور کریں اور یہ اس طرح سے. سو دس از ہاؤ دا لیزر ورکس. یار تو آپ کو تھوڑی سی اسمیل بھی آ سکتی ہے آپ کے ہیئر برن ہونے کی, بٹ دیٹس نارمل, اس میں کوئی بھی بڑی بات نہیں ہے. تو آپ فیس پہ بھی کر سکتے ہیں, کہیں پہ بھی آپ اپنے باڈی کے پارٹ پہ کر سکتے ہیں. اٹس 100% سیف اینڈ سیکیور. اور میں آپ کو یہ فلیش میں بھی دکھا دوں کہ یہ اب میں نے پچھلے دنوں کچھ ٹائم پہلے کیا تھا, کیونکہ آپ شیو نہیں کر سکتے. تو آبویسلی میرے تھوڑے تھوڑے بال ہیں, آئی مین ویکس نہیں کر سکتے, شیو کر سکتی ہیں, اس لیے میرے تھوڑے سے بال ہیں. بٹ اٹس ناٹ لائک اسٹرابیری ہیئر نہیں ہے, لیکن اس سے اتنے جیسے آپ کو سخت فیل ہوتے ہیں اس طرح کے یہ بالکل بھی نہیں گروتھ ہوتی. تو میرے اتنے, اب آپ یہ بات سوچیں کہ میں نے کوئی 8 سال سے ویکس نہیں کرائی. اب جس کو جو مجھے پہلے سے جانتا ہے, جیسے میری بہن ہے, اس کو پتہ ہے کہ میری کتنی زیادہ گروتھ تھی, اور اب میرے اس طرح ہو گئے ہیں. تو اٹ از 100% ورتھی ہائپ. یار تو یہ تھی آج کی ویڈیو, ریویو تھا لیزر کا. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز چینل کو لائک کر دیجیے گا, سبسکرائب کر دیجیے گا. آپ کا کوئی بھی کویشچن ہے لیزر کے بارے میں, آپ کو کچھ بھی پوچھنا ہے تو آپ کامنٹ میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں, اینڈ آئی ول میک شیور کہ آئی میک اندر ویڈیو آن دیٹ. Thank you so much for watching, and please do subscribe to my channel. It would mean the world to me. Allah Hafiz.